اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ولی کسی کو کسی نے کہا، کسی کو کسی نے کہا، کسی کو کسی نے کہا، علی اس ولی کا نام ہے جس کو ولی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، جس کی ولایت کا اعلان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے ذرا اس علی کی طرف بھی توجہ۔ اور جو قاضی صاحب لکھ رہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری میں سلسلہ نقش بندیاں کے یہ عظیم بطل جلیل ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے دور آدم سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے فیض علی سے ملی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، حضرت علی مرتضیٰ تو پیدا ہوئے اس دور میں، مکہ المکرمہ میں، رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوئے، ظاہری دور میں، اس سے پہلے تو علی مرتضیٰ کی پیدائش نہیں تھی۔ تو اندازہ کرو، جو علی پیدا ہونے سے پہلے ولایت دینے کی شان رکھتا ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ میرے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مطلع القمرین کے اندر مناقب علی مرتضیٰ لکھتے ہیں، اور کس شان سے لکھتے ہیں ذرا سنیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ جنت اور جہنم جس کے ہاتھوں سے تقسیم ہوگی۔ اب ذرا غور کرنا سنیوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے یہاں علی بیان نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا تم نے سچے سنیوں کو سنا کب ہے؟ اللہ اکبر، میرے امام اہل سنت کے امام لکھ رہے، اور مطلع القمرین سے میں روایت پڑھوں گا، جہاں کہیں اور سے روایت پڑھنا ہوگا کتاب کا نام لے لوں گا، لیکن آئیے پہلے مطلع القمرین کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں اب ذرا غور کرنے، یہ روایت کنز العمال میں بھی ہے۔ اگر کوئی امام اہل سنت کو نہیں مانتا تو اس کے لیے کنز العمال کا حوالہ بھی ہے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے امام کی پڑھ دی، آپ کے امام کو تو ہم مانتی نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر میرے امام کو نہیں مانتے تو کنز العمال کے مصنف کو تو مانتے ہو۔ وہ کنز العمال میں لکھتے کیا؟ اللہ اکبر، جس کے ہاتھوں سے، توجہ کریں، جس کے ہاتھوں سے قیامت کے دن جنت و جہنم بٹے گی، اسے علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا علی تو قسیم جنت و جہنم ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ ذرا کوئی مقام علی کا اندازہ تو لگائے، وہاں 1000 2000 کروڑ 2 کروڑ ارب 2 کروڑ ارب 2 ارب نہیں ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، جنتی بھی بے حساب ہوں گے، جہنمی بھی بے حساب ہوں گے۔ جنت بانٹنے والا بھی علی ہے اور جہنم بانٹنے والا بھی علی۔ اندازہ فرمائیں، یہ میرے مولا کی شان۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مطلع القمرین میں میرے امام لکھتے ہیں کیا؟ علی تو ساقی حوض کوثر ہے، کوثر کا جام جس کے ہاتھوں سے۔ ٹھیک، وقت ہو گیا، میں اپنی بات پوری کر لوں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی، پھر کبھی۔ تو کوثر کا جام جس کے ہاتھوں سے بٹے، اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، میں بہت پیاری ایک بات روایت کر دوں ذرا اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ نہ دیکھوں، گنبد خضرا نہ دیکھوں۔ کوئی کہتا ہے وارث پاک کا روزہ نہ دیکھوں، کوئی کہتا ہے مخدوم صاحب کا روزہ نہ دیکھوں، کوئی کہتا ہے بغداد شریف نہ دیکھوں، اس وقت تک موت نہ دینا۔ آپ کو جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت جو لامکاں پہ جاتے ہیں، محبت علی کا اظہار کس شان سے کرتے ہیں۔ مطلع القمرین میں میرے امام نے لکھا، جب علی مرتضیٰ کو ایک لشکر میں روانہ کر رہے تھے تو حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ۔ غور فرمائیے علی۔ لیکن ایک بات آخر میں، علی مرتضیٰ کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے صحابہ کی توہین کرنے لگے۔ یہ آپ کے لیے بہت بھیانک ہے۔ کیوں؟ غور کرنا، توجہ کرنا۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی صحابی، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، کوئی ہمارے ہاں اہل سنت کے نزدیک سب صحابہ ہیں، سب صحابہ۔ یہ جو آج چھوکرے بات کرتے ہیں نا کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، ہم نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن جسے صحابی کہہ دیں. اب اگر کوئی ان کو صحابیت کے زمرے سے خارج کرتا ہے تو ہم نابالغ محققین کی تحقیق کے پابند نہیں ہیں. ہم نے نابالغ محققین کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا. تو علی مرتضیٰ یا اہل البیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم صحابہ کی توہین کرنے لگو. اس سے علی بھی راضی نہیں ہوں گے, رسول اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیں, جب آقا کا ارشاد ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو ولی سے دشمنی رکھے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. تو جو صحابی سے دشمنی رکھے, جو صحابہ سے دشمنی رکھے, اس لیے یاد رکھنا چھوکروں کے کہنے میں مت آؤ, اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلو. یوٹیوبروں کے کہنے میں مت آؤ, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو. اور جو راستہ اہل سنت کا ہے, اعتدال کا راستہ, امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. حضور کے صحابہ کا احترام کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی سے عداوت اور دشمنی رکھی, اللہ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے صحابہ کی کوئی توہین نہ کرنا, یا تو ان کا ذکر خیر سے کرو یا ان کے لیے زبان بند رکھو, خاموش رکھو. اللہ اکبر, قیامت کے دن سب فیصلے ہونے ہیں, اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کرو. میرے بھائی, جس کو استنجا کی سنتیں نہیں آتی وہ رسول اللہ کے صحابہ پہ کلام کریں گے. جن کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں آتا وہ صحابہ پہ انگلی اٹھائیں گے. صحابی کون؟ جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا. ارے جو خواب میں دیکھ لے ہم اس کو سر پہ اٹھاتے ہیں, تو جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ان صحابہ کے شان کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور پھر خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اس لیے صحابہ کے لیے ہلکی بات مت کرنا, ہلکے جملے مت کہنا. نبی پاک کا ہر صحابی ہمارے لیے تعظیم اور احترام کے لائق. میرے بھائی, صحابی تو صحابی ہے. حضور جس جانور پر ایک مرتبہ بیٹھ گئے, ہم اس جانور سے بھی اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے. توجہ کرنا, کسی کو اتفاق ہو نہ ہو 2 روٹی گھر جا کے زیادہ کھائے. حضور جس جانور پر ایک بار بیٹھ جائیں, ہم اس جانور سے بھی اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قصبہ اونٹنی ہے, اونٹنی سے پیدا ہوئی ہے, نہیں. اب یہ دیکھا جائے گا محبوب نے قدم کس پر رکھا ہے, محبوب جس پہ جلوگر ہوئے ہیں. اب وہ جانور کی بھی توہین نہیں ہوگی, اس کا بھی احترام ہوگا, اس کا بھی اکرام ہوگا. مسلمانوں, یہ ادب والا مسلک اہل سنت و جماعت کا راہ اعتدال ہے. یہاں صحابہ کی بھی عظمت کھل کھل کر بیان ہوتی ہے اور اہل البیت کی عظمت بھی کھل کھل کر بیان ہوتی ہے. ہم نہ وہ لوگوں میں سے ہیں کہ جو صحابہ کا نام آئے تو منہ اتار لیں, اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ نعرہ حیدری سن کر کے ان کا منہ کریلے کی طرح ہو جائے. ہم تو وہ لوگ ہیں صحابہ کی عظمت بھی بیان کرتے تو ڈنکے کی چوٹ پر, اور ذکر علی بھی کرتے تو ڈنکے کی چوٹ پر. ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. علی کون علی؟ جس کے لیے میرے امام احادیث کا نچوڑ بیان کرتے ہیں, اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. یعنی اگر خدا کی قربت چاہتے ہو تو علی کا دامن پکڑ لو. اس لیے ہم ذکر علی کرتے ہیں. لیکن پھر کہہ رہا ہوں, ذکر علی کا مطلب یہ نہیں, محبت علی پاک کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کی توہین نہیں, ہرگز نہیں, تصور بھی نہیں آتا. تو اس لیے, اور آخری بات کہہ دوں, جو جن کو صحابہ کے بارے میں ہلکی بات کرتے دیکھو, کتنا بھی بڑا ہو, اس سے دوری بنا لو. آپ کی ایمان کی بہتری اسی میں. رشتہ دار ہو, یہ ہو وہ, کیونکہ ایک روایت پڑھ کے بات پوری ہوتی ہے. شفا شریف قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں. شفا, یہ واقعی دلوں کا شفا. اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. عشق رسول کے گل بوٹے پرو دیے, اس میں لکھا ہے, مفہوم ہے اس کا, میں جو پڑھ رہا ہوں, کہ ایک شخص مرنے لگا, اس کو موت آ رہی تھی, مر رہا تھا.
لوگ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے مگر اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا. لوگوں نے اس کو بہت کوشش کی کلمہ پڑھانے کی لیکن نہ پڑھ سکا. جب اس سے وجہ معلوم کی گئی تو اس نے کہا میں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. وہ خود گستاخی نہیں کرتا تھا. صدیق و فاروق کی شان میں سیدنا صدیق کے گر فاروق اعظم کی شان میں وہ خود گستاخی نہیں کر, جو گستاخی کرتے تھے اس ٹولے میں اس سرکل میں وہ بیٹھتا تھا. تو کہا ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو گستاخوں کے ساتھ بیٹھے صحابہ کے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہ آئے, تو جو خود گستاخیاں کرے منہ بو بھر گالیاں دے, صحابہ کو ہلکی باتیں کہے, صحابہ کے بارے میں اہل البیت کے بارے میں ہلکی باتیں کرے, وہ مرتے وقت ظالم کیسے کلمہ پڑھے گا؟ مرنا سب کو ہے.